الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخره صدق الله العظيم۔ آج ہم انشاءاللہ 10واں پارہ پڑھائیں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور اس کے جو اہم سبجیکٹ ہے، مضامین ہیں، اللہ رب العزت نے جو اس میں بیان کی ہے اس کو مینشن کریں گے، اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور اس کو تھوڑا ایکسپلور کریں گے۔ تو اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ انفال کی باقی آیتوں پر، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مشتمل ہے سورہ توبہ کا ابتدائی آیتوں پر۔ پہلے حصے میں جو سورہ انفال کی باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے 5 اہم باتیں ذکر کی ہے، 5 اہم سبجیکٹ یعنی مضمون بیان کی ہے۔ پہلا سبجیکٹ اس میں مال غنیمت کا حکم ہے، دوسرا سبجیکٹ غزوہ بدر کے کچھ حالات ہے، تیسرا سبجیکٹ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد کے 4 اسباب کا تذکرہ ہے، اور چوتھا سبجیکٹ جنگ سے متعلق کچھ ہدایات کا تذکرہ ہے۔ 5 نمبر سبجیکٹ ہجرت اور نصرت کی فضائل کا ذکر ہے۔ پہلا سبجیکٹ کو لیتے ہیں، اس کو تھوڑا ایکسپلور کرتے ہیں، مال غنیمت کا حکم۔ تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ذکر کیا ہے؟ مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا کہ مال غنیمت میں خمس یعنی 5واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقرباء کے لیے ہوگا، یتیموں کا ہوگا، مسکینوں کا ہوگا اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ مجاہدین کے حصے میں آئے گا اور وہ مجاہدین کے لیے ہوگا۔ یہ پہلا سبجیکٹ تھا۔ دوسرے سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کی کچھ حالات بیان کی ہے، یعنی کافروں نے مسلمانوں کو کم سمجھا اور مسلمانوں نے کفار کو تعداد میں کم سمجھا، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاتھ طے ہو چکا تھا۔ شیطان مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا، اور دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتے نازل کی، اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمان کی مدد کی، اور قریش غزوہ بدر میں ذلیل ہو گئی، قریش غزوہ بدر میں رسوا ہو گئی اور شکست خوردہ ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو بدر میں فتح دی۔ یہ دوسرا سبجیکٹ ہے، بدر کے کچھ حالات ہی اللہ رب العزت نے اس میں بیان کی ہے۔ تیسرے سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے اپنی نصرت مدد کے 4 اسباب بیان کی ہے۔ پہلا سبب میدان جنگ میں ثابت قدمی۔ جو بھی میدان جنگ میں ثابت قدمی کے ساتھ مطلب مضبوط رہے گا، ان کے ساتھ جو ہے نا نصرت اور مدد کا وعدہ ہے۔ اور جو دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ دیکھیے آج مسلمانوں میں اللہ کا ذکر کا بہت کمی ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس بچوں کے لیے ٹائم ہے، کھانے پکانے کے لیے ٹائم ہے، پیشن کے لیے ٹائم ہے، شاپنگ کے لیے ٹائم ہے، اور ہر چیز کے لیے ٹائم ہے سوائے ذکر کی، سوائے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ کہتا ہے یہ آج جو دنیا میں بے چینی ہے، لوگوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، جو یہ گھریں جو محبتوں سے خالی ہو گئی ہے، یہ دل جو جس میں چین نہیں ہے، جس میں سکون نہیں ہے، جس میں ٹرانکویلٹی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو یاد ہی نہیں کرتی۔ اور قرآن میں اللہ کہتا ہے اگر آپ لوگ دل کا اطمینان چاہتے ہو تو مجھے یاد کر لیا کرو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کہتا ہے خبردار سنو، جب آپ میرا تذکرہ کریں گے، میرا ذکر کریں گے تو آپ کے دلوں کو سکون ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے تو میں آپ کو یاد کروں گا، مجھے تنہائی میں یاد کرو میں آپ کو تنہائی میں یاد کروں گا، مجھے اجتماعیت لوگوں کے سامنے یاد کرو میں فرشتوں کے سامنے آپ کا تذکرہ کروں گا۔
اللہ اکبر، یہ کتنا اہم چیز ہے۔ ابھی میں اللہ کا تذکرہ آپ لوگ کے سامنے کر رہا ہوں، آسمانوں میں ہمارا تذکرہ فرشتوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ ہم تنہائی میں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت تنہائی میں ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے کچھ اعمال ایسے ہیں جو ذکر کے ساتھ متعلق ہے، اس کو اگر ہم ڈیلی روٹین بنا لیں تو یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، آپ کو اللہ کا محبت حاصل ہو جائے گا، اور آپ اللہ کے جو ہے نا خاص بندوں میں سے شامل ہو جائیں گے۔ سب سے پہلا چیز، صبح شام 15 منٹ سے لے کر 20 منٹ تک اللہ، لفظ اللہ کا ذکر کرنا۔ جیسے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں تھوڑا ٹائم کے لیے، جیسے اللہ 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 اللہ، محبت سے اللہ کو پکارو، محبت بھرے انداز سے اللہ کا نام پکارو۔ زیادہ سے زیادہ 15 منٹ یا اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو 20 منٹ تک۔ صبح بھی فجر نماز کے بعد، فجر نماز اگر مطلب اس کا ٹائم نہیں تو اس کے بعد ناشتہ سے پہلے، آفس جانے سے پہلے، جاب کو جانے سے پہلے، اور سونے سے پہلے اس کو جو ہے نا اس ذکر کو کرنا ہے، اللہ اللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں نور اتر آئے گا، اور اس نور کے برکت سے اللہ رب العزت آپ کی ایمان کو جو ہے نا سٹرانگ کرے گا، آپ کی بلیف کو سٹرانگ کرے گا، اور جب آپ کا بلیف ایمان سٹرانگ ہوتا جائے گا تو اللہ کی وعدوں اور وعیدوں پر آپ کا یقین بڑھ جائے گا، اور جب یہ بڑھ جائے گا تو اللہ رب العزت کا ایک خاص قسم تعلق آپ کا ساتھ بن جائے گا۔ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو پھر 2 رکعت نفل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ آپ جب ہاتھ ایسے اٹھائیں گے، اوپر دیکھیں گے، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اللہ کہیں گے اس کا یہ مسئلہ حل کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور جب تعلق اور سٹرانگ ہو جائے گا تو پھر بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ یہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرو۔ آپ کے دل میں جب خیال آئے گا، اللہ اس خیال کی نسبت کو سمجھے گا، اور آپ کا مسئلہ اللہ رب العزت حل کرے گا، پریشانی دور کر دے گا۔ تو سب سے پہلا کیا چیز ہے؟ اللہ کا ذکر، لفظ اللہ کا ذکر صبح شام 20 منٹ تک یا 15 منٹ تک جو ہے نا، صبح بھی اور رات کو بھی۔ دوسرا چیز، ہر دن میں مطلب ڈیلی 100 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور جب 100 بار مطلب جب لاسٹ باری آتی ہے تو اس کے ساتھ لاسٹ ٹائم یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنا آسان ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ بھی نہیں لگتا۔ 24 گھنٹے میں ہم 5 منٹ اپنے رب کو نہیں دے سکتے، تو یہ کیسے عبدیت ہے، یہ کیسے بندگی ہے، یہ کیسے مسلمانی ہے، یہ کیسے ایمان ہے، یہ کیسے اسلام ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایسا نہیں پڑھ سکتے، یہ مشکل ہے تو ایسا پڑھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے آپ کی پچھلی زندگی کی جو گناہ ہے وہ معاف ہوتی جائیں گی۔ 100 مرتبہ کتنا آسان ہے، اس بھی جو ہے نا کتنا ٹائم لیتا ہے؟ 3 سے 5 منٹ بھی نہیں لیتا۔ 100 ٹائم اونلی سے اینڈ ریڈ استغفار، استغفر اللہ۔ اینڈ فورتھ نمبر چیز، چوتھا چیز، دن میں 100 مرتبہ اپنے حبیب پر درود بھیجنا، اللہ اکبر۔ اگر درود ابراہیمی آتا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے تو وہ بھی بہت اچھا ہے، یہ نہیں آتا اور جو بھی درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اگر سب سے کچھ بھی نہیں آتا درود تو اتنا تو پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی، صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ کتنا آسان ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگے گا؟ جو بندہ، میں گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم میں نے کہا ہے کہ ان 4 اعمالوں کو جو بھی بندہ کرے گا، اللہ ان کو اپنا قربت دے گا، اللہ ان کو اپنا ایک نسبت دے گا، اللہ ان کو اپنا محبت دے گا، اور ان کا اور یعنی اللہ اور آپ کے درمیان ایک ایسا ریلیشن ہو جائے گا، ایسا ریلیشن پیدا ہو جائے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے، زندگی میں تبدیلی آ جائیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا میں بھی جنت ہے، اس دنیا کو اللہ رب العزت نے میرے لیے جنت بنایا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں جو ذکر کیا ہے نا کہ میرے نصرت کے، میرے مدد کے 4 اسباب ہیں، تو یہ دوسرا سبب ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے نا کثرت سے کرنا. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 1 ہفتہ اس وظیفے کے کرو، 4 اعمال کو کرو، اپنی زندگی میں آپ تبدیلی خود دیکھیں گے. پھر مجھے بتا دینا کہ کیسی تبدیلی آ رہی ہے ہماری زندگی میں. اور تیسرا سبب اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہنا، لڑائیوں سے دور رہنا، اختلافات سے دور رہنا. بس جو بھی آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے کہہ دا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں لڑائی میں جو ہے نا اپنا وقت ضائع کروں. اختلافات سے بھی دور رہنا. جب آپ یہ کرو گے تو اللہ کا نصرت اور مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا. اور چوتھا سبب اللہ کی مدد کا مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کرنا. جب آپ کو نفس کے خلاف مقابلہ کرنا ہو تو ایک ایسی چیزیں آئیں گی جس میں جو ہے نا آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور جب آپ یہ صبر کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ رب العزت کا مدد آپ کے ساتھ شامل حال ہوگا. تو یہ جو ہے نا اس حصے کا تیسرا سبجیکٹ. اب آتے ہیں اس حصے کا چوتھے سبجیکٹ میں جو کہ مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے جنگ سے متعلق کچھ ہدایات ذکر کی ہے. جنگ کے متعلق کیا ہدایت اللہ رب العزت نے بیان کی ہے؟ پہلا ہدایت تو یہ بیان کیا کہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھے. اور دوسرا ہدایت دی اگر کافر صلح کی طرف مائل ہو تو صلح کرو. یہ دوسرا ہدایت اللہ رب العزت نے جو ہے نا یہاں بیان کی ہے. اور پھر اس حصے کا اللہ رب العزت نے جو پانچواں سبجیکٹ یعنی مضمون بیان کی ہے وہ ہجرت اور نصرت کے کچھ فضائل. تو اس کی کیا فضائل؟ اللہ رب العزت نے اس حصے میں 3 فضائل بیان کی ہے. پہلا فضیلت مہاجرین اور انصار سچی مومنین ہیں. اللہ رب العزت نے خود اپنی زبان سے ان کی تعریف کی. یہ اس سے بڑا فضیلت کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرا فضیلت گناہوں کے مغفرت. اللہ نے ان کو یہ مقام بھی دیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. تیسرا فضیلت رزق کریم کا وعدہ، وہ رزق جو عزت والا ہو جس میں ذلت نہیں ہوگا. دیکھیں رزق صرف خوراک کو نہیں کہتی، رزق مال کو کہتی ہے، رزق جائیداد کو کہتی ہے، رزق گاڑی کو کہتی ہے، رزق گھر کو کہتی ہے، رزق لباس کو کہتی ہے، رزق جتنی بھی انسانی ضروریات ہے اس دنیا میں ان سب کو جو ہے نا رزق کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے مہاجرین اور یعنی ہجرت اور نصرت کی جو فضائل ہے اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے. اب آتی ہے اس پارے کے دوسرے حصے میں جو کہ مشتمل ہے سورہ توبہ کی ابتدائی آیتوں پر. تو اس میں اللہ رب العزت نے اہم مضمون جو بیان کی ہے وہ 2 سبجیکٹ ہیں، 2 مضامین اس حصے میں بیان ہیں. پہلا مضمون مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنا، اس کا تذکرہ ہے. اور دوسرا سبجیکٹ جو اس حصے میں ہے وہ ہے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیازی شان بیان کرنا. تو مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کا جو تذکرہ یہ ہے وہ اس واسطے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے، جو پرومسز ہوئی تھی، ان سے برات کا اعلان کیا گیا کہ ابھی جو ہے نا ہم ان وعدوں کو پورا نہیں کریں گے، بلکہ ابھی جہاد کا ٹائم ہے، ابھی جو ہے نا وعدوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا کیونکہ آپ لوگوں نے حدود پار رکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کیا کہ مشرکین کو بیت اللہ سے منع کر دیا جائے گا، یعنی ان کو جو ہے نا حج بیت اللہ کا جو شرف تھا ان سے جو ہے نا یہ لوگ محروم ہو جائیں گے اور ان کو اندر داخل نہیں کیا جائے گا. اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اہل کتاب کے ساتھ قتال کی آپ لوگوں کو اجازت دی گئی. ابھی جو ہے نا آپ لوگ اہل کتاب سے قتال کر سکتی ہے، جہاد کر سکتی ہے. تو یہ پہلا سبجیکٹ تھا جس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا، مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا جو تذکرہ تھا. اور اس سے کا جو دوسرا سبجیکٹ ہے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان توڑا امتیاز شان. تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں منظر بیان کیا ہے کہ دیکھیں منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی. غزوہ تبوک میں کیا ہوا؟ رومیوں کے ساتھ مقابلہ ہوا جو وقت کے سپر پاور تھی، اور شدید گرمی اور فقر فاقہ کی موقع پر جو ہے نا پل پکی ہوئی تھی. مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے
حالانکہ اور منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دی پارے کی، اور اس پارے کی آخر تک اللہ رب العزت نے اسی وجہ سے منافقین کی مذمت بیان کی ہے۔ یہاں تک اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، آپ کو جو اکیلا چھوڑا، ابھی آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ رب العزت ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے، اور اسی موضوع پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا دوبارہ ریوائز کرتا ہوں۔ اس پارے میں 2 حصے تھے۔ پہلا حصہ وہ تھا جو مشتمل تھا سورہ انفال کی باقی آیتوں پر، تو اس میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں ذکر کی تھی، 5 اہم سبجیکٹ مضمون بیان کی تھی۔ پہلا سبجیکٹ تھا مال غنیمت کا حکم، سیکنڈ سبجیکٹ تھا غزوہ بدر کی کچھ حالات، تیسرا سبجیکٹ تھا اللہ کی نصرت کے 4 اسباب، اور 4 نمبر سبجیکٹ تھا جنگ سے متعلق کچھ ہدایات، اور 5 نمبر سبجیکٹ تھا ہجرت اور نصرت کے کچھ فضائل۔ اور جو دوسرا حصہ ہے اس پارے کا جو کہ مشتمل تھا سورہ توبہ کے ابتدائی آیتوں پر، تو اس میں اللہ رب العزت نے 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ پہلا چیز جو اس پارے میں بیان ہوا ہے وہ مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کی کچھ تذکرہ، اور دوسرا چیز جو اللہ رب العزت نے یہاں بیان کی ہے مسلمان اور منافق کے درمیان امتیازی شان کو بیان کرنا، اور اسی موضوع پر یعنی اسی سبجیکٹ پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔